افغانستان ٹیم اتنا قریب آ کے اور اتنا کلوز میچ ہارتی ہے، اور یہ بڑے میچوں میں اس طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں، پوری طرح سے یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، لیکن یہ فائٹ اتنی شاندار فائٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک لائن کراس کرنی ہوتی ہے، جیت کی لائن، پھر اس کو کراس کر کے آگے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن افغانستان ٹیم اب انفارچونیٹ ہے کہ وہ اس طرح سے ایک کولیپس کر جاتے ہیں، ان کو اینڈ سچویشنز کے اندر پتہ نہیں چلتا ہے کہ یار آخر کی جو سچویشن ہے وہ کیا ریکوائرڈ ہے، کیونکہ اگر ہم آخری کی سچویشنز کو دیکھیں تو 36 پوائنٹ، ایک تو 37.1 اوور میں چیس کرنا تھا، پھر آپ سے اگر چیس نہیں ہو رہا ہے 37.1 اوور کے اندر، تو پھر آپ کے پاس ایک اور اپرچونٹی تھی کہ 37.4 اوور کے اندر کمنٹیٹر کہہ کے چیخ کے وہاں پر تھک گئے تھے کہ 37.4 اوور کے اندر، کیونکہ یہ جو پیچھے آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں ڈریسنگ روم کے اندر وہ بھی آپ کو بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ 37.4 اوور میں اگر آپ سے چیس نہیں ہو رہا ہے 37.1 اوور کے اندر، تو پھر 3 بالیں بعد 37.4 اوور کے اندر آپ نے 295 پہ اگر فنش کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی سین تھا کہ شاید وہ لاسٹ مین کو سمجھ نہیں ہے، وہ بلاک پہ بلاک کرتے جا رہے تھے، یار راشد خان کو سنگل لے کر سٹرائک دے دیتے تو وہ اس طرح کی ہٹ مار لیتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں کہ لائن ایک کراس کرنی ہوتی ہے، شاید اینڈ کی سچویشن وہ اس طرح سے ریڈ نہیں کر پائے، کیوں ریڈ نہیں کر پائے یہ اب ان کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ اس طرح سے کیوں نہیں ریڈ کر پا رہے۔ پھر ان کی بیٹنگ میں 2 سے 3 جگہ بڑی زبردست انہوں نے مومنٹم پکڑا، جب کریم جنت اور حشمت اللہ شہیدی نے بڑی زبردست پارٹنرشپ بنی۔ حشمت اللہ شہیدی کا ایک چیز ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ سلو کہتے ہیں اس طرح کی کرنٹ سچویشنز کے اندر، کیونکہ حشمت اللہ شہیدی کو یا تو نمبر 3 پر بیٹنگ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مڈل آرڈر کے اندر 5ویں نمبر پر آ کر 4تھے نمبر پر آ کر جب سلو 50 کرتے ہیں تو پیچھے ریکوائرڈ رن ریٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے کے جو ٹیل اینڈرز ہیں ان کو چیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حشمت اللہ شہیدی کا جو ایکسلریٹ ہے وہ مطلب اسی طرح سے کرتے ہیں کہ آرام سے کھیلتے ہیں، اننگ کو جو ہے وہ پوری طرح سے بلڈ اپ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ رحمان اللہ گرباز ہو گئے، ان کے جو اوپن کرنے والے بلے باز ہیں ان کو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا لمبا لے کر چلتے، اتنی جلدی اپنی وکٹیں نہ دیتے، تو وہ ہو سکتا تھا کہ یہ جو افغانستان ٹیم ہے بہت زبردست انہوں نے فائٹ کی، یعنی آپ امیجن کریں 295 بورڈ پر لگائے 50 اوور کے اندر سری لنکن ٹیم نے، پھر اس کے بعد افغانستان ٹیم 36.37 اوور کے اندر جو ہے وہ 292 فنش کرنا تھا، وہ زبردست انہوں نے فائٹ کی۔ محمد نبی نے شاندار بیٹنگ کی، شروع محمد نبی نے کیا ہٹ مارنا، پھر اس کے بعد کریم جنت آئے، انہوں نے بڑی زبردست پاری کھیلی، اینڈ اس کے بعد جو آخر میں راشد خان نے بڑی زبردست ہٹیں ماری، لیکن وہ انفارچونیٹلی سین تھا کہ وہ سچویشنز کو لاسٹ مین ریڈ نہیں کر پائے۔ 3 بالز ان کے پاس تھی، ان تینوں بالز کو انہوں نے بلاک کیا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس سچویشنز کے اندر کیا کرنا چاہیے، صرف سنگل لینا تھا اور راشد خان نے 295 پر چھکا لگا کر فنش کرنا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی سین تھا کہ افغانستان ٹیم ایک بہت بہترین ٹیم ہے، کوالٹی ٹیم ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی ہے۔